Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ibn Khalidun, and today I've come with a new video. Today I'll be discussing about dua and isti'anat. So dua, that we call that to whom to call in times of difficulties, in times of need, in times of problems, so in terms of difficult situations. So there is a huge discussion about it, but I have tried to make it as concise as possible and to make it as evidence based as possible. So adilla is my own is my sole thing that I can rely upon. So let's start before wasting any more time. So dua and isti'anat. So dua, if you go to the literal meaning of dua, like if you say literally, sharia means a never-ending source of water from where people can quench their thirst. So dua also literally means to call, to invite someone, to call someone, or to call someone in randoms. For example, if I'm calling my mom, so it is a dua. So if I'm calling someone, it's a dua. But what does dua mean in the scriptures, in the Quran and the Hadith? So let's analyze what dua stands for and what dua means from the context of Sharia. So let's see what the Quran says and what the Hadith says. Let's go to the Quran first. So Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-An'am, chapter number 6, verse number 88, in verse number 86 and 87 and 88, it's one of the verses of the Quran that says the names of the 18 prophets in one context, in one chronological order. So if you see, if you count the 18 prophets, so Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. So 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 prophets by name. Allah subhanahu wa ta'ala says 18 prophets by name, and then in verse 88 Allah subhanahu wa ta'ala says that if these people have associated partners with us, that or with me, then we would have made their actions go infallible. We would have made their actions go in void. That is, Allah subhanahu wa ta'ala is giving a warning that if these people have called anyone besides Allah subhanahu wa ta'ala, associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala, we would have made their actions go in void and vain. So in Urdu we say that hum unke amal bhi barbaad karte the. So Allah subhanahu wa ta'ala is so attentive regarding this fact of associating partners with Allah that we call shirk. So shirk is a big fact that Allah subhanahu wa ta'ala is very aware of, and Allah subhanahu wa ta'ala is addressing 18 prophets by name and saying that in verse 88 that if these people have made or have associated anyone with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah would have made their actions go in void. Hum uske bhi amal barbaad karte the. Then Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Zumar, chapter number 39, verse number 65, O Prophet, it has been revealed to you and to those prophets before you, indicating the 18 prophets in Surah Al-An'am. So, O Prophet, it has been revealed to you and to those prophets before you, so that you worship, so that you associate no one with Allah. And if you associate anyone with Allah, we would also certainly make your deeds go in vain, in void. हम आपकी भी अमल बर्बाद कर देंगे अगर आपने भी किसी को शरीक किया अल्लाह के साथ. So this is the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is making us more aware of, that it's a matter of fact of shirk that Allah subhanahu wa ta'ala is very, very the most sensitive of. So if you see, Allah is addressing 18 prophets, Allah is addressing the people that they are really concerned. Allah is really concerned about this. Allah subhanahu wa ta'ala further says in Surah An-Nisa chapter 4 verse number 48 and Surah An-Nisa chapter 4 verse number 116 that surely Allah will not forgive the sin of associating partners with Allah, but Allah will forgive anyone He wills, liman yasha. Anyone He wills. It's not Allah will forgive any sin. Allah will forgive anyone, liman yasha, if He wills. Surely those who associate partners with Allah are in remote error. That is, those who associate partners with Allah are in remote error. And Allah will never ever forgive the sin of associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So shirk, associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala, is the only sin that Allah will never ever forgive. We're not going to the fact that to murder someone or to do zina and those things, but
line, the borderline is the shirk, and Allah subhanahu wa ta'ala is addressing these things. Allah subhanahu wa ta'ala further says in Surah Al-Ma'idah, chapter number 5, verse number 72, إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Those who associate partners with Allah, Allah have made Jannat haram for them. Their abode is in the hellfire, and there will be no ansar for them over there. So this is a big fact, that those who associate partners with Allah, Allah have made Jannat haram for them, and Allah have made Jannat haram for them, and there will be no ansar for them, no helper for them over there. So if you analyze these verses, you'll see that how dangerous shirk is in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. So shirk is the first thing that comes. So if you want to understand dua and isti'anat, you have to understand shirk. Shirk is the maximum thing, is the only thing that Allah subhanahu wa ta'ala will never ever forgive. So from the Quran, it is very much clear. Let's go to the hadith of Sahih Bukhari, hadith number 2654, and Sahih Muslim, hadith number 259. Abu Bakr radiallahu anh. One is Abu Bakr radiallahu anh, another is Abu Bakr radiallahu anh. Abu Bakr radiallahu anh said that Rasulullah said, once said that, shall I not tell you the greatest of the great sins? क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह के बारे में ना बताऊं? So the companion said, Ya Rasulullah, please tell us. And Rasulullah repeated this question 3 times. Shall I not tell you the greatest of the great sins? Shall I not tell you the greatest of the great sins? Shall I not tell you the greatest of the great sins? And Rasulullah replied, the Ashabs replied, please do tell us, Ya Rasulullah. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So that's the borderline. That's the thing. There's another hadith in Abu Hurairah radiallahu anhu, and it's in Sahih Bukhari, hadith number 6304, and Sahih Muslim, hadith number 491. That Abu Hurairah radiallahu anhu said that Rasulullah said, every prophet was given a supplication that will be answered. And every prophet hastened to make that supplication in this world, but I have deferred my supplication for the hereafter, and my supplication, that is the shafa'ah, will be accepted for each and every of my ummah who died in a state of not associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a very clear alfaz that Rasulullah is saying that I will do this prayer, the shafa'ah, the supplication on the day of judgment, and this shafa'ah will be accepted to each and every of my ummah who died in a state of not associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So Muslims can also commit shirk. That's also a point, but I'll come to that later with more Adilla Qadiyah. So let's analyze what Allah's Rasul further says. It's in Sahih Muslim, hadith number 6833, and Tirmidhi, hadith number 3540, that Abu Dhar Ghafari radiallahu anh and Anas bin Malik radiallahu anh said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya Banu Adam, O son of Adam, if you come to me with an earth full of sins and meet me in a state that you have not associated anyone with me, I will meet you with a similar amount of forgiveness. So see, Allah subhanahu wa ta'ala is a Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala is saying that if you meet me with an earth full of sins and if you come to me with an earth full of sins and meet me in a state that you have not associated partners with Allah, then I will meet you with a similar amount of forgiveness. So this is a fact of shirk, that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive anything other than shirk. There is a famous hadith of Mu'adh bin Jabal radiallahu anh and Abu Darda radiallahu anh that Rasulullah said. It's mentioned in Ibn Majah, hadith number 4034, and Musnad Ahmed, hadith number 22128. The Rasulullah once said, "Hey Mu'adh," Rasulullah used to call him very in a love manner. "Hey Mu'adh, do not associate anyone with Allah subhanahu wa ta'ala." And Rasulullah अक्सर वो पुकारते थे मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को कि, "ऐ मुआद, do not associate anyone with Allah subhanahu wa ta'ala, even if you are cut into pieces or burned in fire." ऐ मुआद, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, गोया कि तुम्हें आग में फेंका जाए या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए. So this is the severeness of associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. And this, if you want to understand, you have to understand what dua means. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ کو میرے بارے میں پوچھے تو ان کو کہنا میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. گویا کہ وہ ہمیں پکارے، ہم پہ یقین رکھے تاکہ وہ صحیح راستے پہ رہ سکے. وَإِذَا سَأَلَكَ, سورہ بقرہ chapter 2 verse number 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
O Prophet, when they ask you about me, tell them I am qareeb, I'm very near. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. I listen to every caller when they call me. And they should call me and believe in me so that they may remain in the right path. Siratul Mustaqim. That's what Allah subhanahu wa ta'ala is calling you, is telling you, is proclaiming you in the Quran in several verses, in several manners. Allah subhanahu wa ta'ala says, in Surah Araf, there are verses that, "Ay Nabi, hum aap pe saath dohrane jaane wali ayat nazil ki," yani Surah Fatiha. Because there's the live mu'jiza that dohrane jaane wali ayat, yani Surah Fatiha is the most recited surah of the world by the Muslims. So if you say that, in Surah Fatiha there is a verse, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." To you we worship and to you we ask for help. So when we say to you we worship, it is very much evident that we say in not only present tense, we also say in future tense. Why? If you see the na'budu and nasta'in, these are verbs that gives you the present and future tense both. For example, if you say kun fayakun, be and it is be and it is we translate, but kun fayakun is past, present and future all. But if you say kun fakana is only past tense, be and it was, what happened. But kun fayakun is far more superior. Like that, na'budu and nasta'in are verbs that gives you the present, tense and the future tense. So iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, हम आपकी इबादत करते हैं, आपकी इबादत करते रहेंगे. हम आपसे मदद मांगते हैं, आपसे ही मदद मांगते रहेंगे. And that's what Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Dhariyat, chapter 51, verse number 56. That we have not created mankind and jinn except as a worship unto me. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And I have not created mankind and jinn except as a worship unto me. And this verse of Surah Naml, chapter number 27, verse number 62, explains everything in so detail and so I think this one verse is enough to understand everything. Allah says in Surah Naml, chapter 27, verse number 62, أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بتاؤ کون ہے جو پریشان اور مشکل سے گھرے ہوئے انسان کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور اس کو دنیا میں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ. ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ قلیلا ما تذکرون. بہت کم ہی تم نصیحت کرتے ہو. Listen. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بتاؤ کون ہے دنیا میں جو پریشان اور مشکل سے گھرے ہوئے انسان کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور اس کو دنیا میں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے. میرے باپ کے بعد میں, میرے بعد میری اولاد. الہ مع اللہ. دکھاؤ ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ قلیلا ما تذکرون. بہت کم ہی تم نصیحت کرتے ہو. This thing explains everything. That dua, if you see Al-Khamus, one of the famous Arabic dictionary, it means to call. But in terms of Sharia, from the verses that I've recited, from the hadith that I've said, is that dua means to call Allah subhanahu wa ta'ala alone. It is not to call someone in randomly, that if I call my mom, that's dua. No. That's also dua, that's a worldly meaning. In Sharia, dua means to call Allah subhanahu wa ta'ala. And this from the Quran and Sunnah. There is a muttafaqun wal hadith in Sunan al-Tirmidhi, hadith number 3372, 3372, not 3372, and Abu Dawood, hadith number 1479. And Nu'man bin Bashir radiallahu anh, that Nu'man bin Bashir radiallahu anh says, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء هو العبادة. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam said that a dua is worship, calling is worship. Then Rasulullah himself recited the verse of the Quran of Surah Al-Ghafir or Surah Al-Mu'min, chapter 40, verse number 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. And your Lord has said, اور تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو. وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ مجھے پکارو, میں تمہارا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو کوئی بھی ہمیں پکارنے میں دقت محسوس کرتے ہیں, ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. This is the shara of this verse by Rasulullah alone. Rasulullah himself is doing the shara of the verse.
الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. So was a fact that the alfaz of Rasulullah was very much clear, and this is the share of the verse of the Quran of Surah Al-Ghafir, chapter 40, verse number 16, that you have to call Allah subhanahu wa ta'ala alone, and Allah subhanahu wa ta'ala is near. Allah subhanahu wa ta'ala is not far away from you. He can answer you. He is hearing, He is listening, He is near than your jugular vein. So Allah subhanahu wa ta'ala is making Himself very clear. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ حَبْلِ الْجَمِيعَ، اللہ کی رسی جو ہے وہ بل ہے، ایک ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایک رسی وہاں پہ ہے، ایک رسی وہاں پہ ہے. These are فضول بکواس. These are not the thing. You hold to the rope of Allah and be not divided. That's the thing. And if you understand that if Allah, when Allah subhanahu wa ta'ala is saying to call Allah subhanahu wa ta'ala alone, then Allah subhanahu wa ta'ala also explaining the fact of min dunillah. What is min dunillah? People say Lat, Manat and Uzza. The idols are min dunillah. Idols are not only min dunillah. Min dunillah is anyone who calls anyone besides Allah. Any human being who calls anyone besides Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala, is a min dunillah, other than Allah. So let's analyze. There is a verse of Surah Bani Israel, chapter number 17, verse number 56 and 57. Allah subhanahu wa ta'ala says, and call those whom you assert besides Allah. To whom you call besides Allah, they themselves, Allah subhanahu wa ta'ala is making so clear. Call those who assert, those whom you assert besides Allah. To those you call besides Allah, they themselves are seeking the means to go close to Allah subhanahu wa ta'ala. जिनको तुम पुकार रहे हो अल्लाह के अलावा, वो तो खुद अल्लाह के पास जाने की वसीले ढूंढ रहे. They themselves are seeking the mercy of Allah, वो तो खुद अल्लाह के रहमत के मोहताज है. They themselves are scared for the punishment of Allah, वो तो खुद अल्लाह के सजा से डरते हैं. And the punishment of Allah is something that should be scared of. So this verse is very much clear. And min dunillah is not from the, not based on Lat, Manat and Uzza. This is for दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क हुआ है एक नबी के नाम के ऊपर, that is Isa ibn Maryam alayhi salam. Jesus Christ, peace be upon him, in the name of Jesus Christ, one of the biggest shirk of the world ever happened from Banu Adam till Banu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The biggest shirk that ever happened on the face of this is the name of a prophet, that is Jesus Christ, peace be upon him. That's what Allah subhanahu wa ta'ala is clearing in Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse number 75 and 76. Mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat. Masih ibn Maryam, Messiah, the son of Mary, is a prophet. Prophets have passed before him, and his ummu was a siddiqah, was a pious woman. जैसे रसूलुल्लाह ने कहा था कि मेरे पिछली उम्मत में सबसे अफजल औरत मरियम बिन्त इमरान थी और मेरे उम्मत में सबसे अफजल औरत खदीजा बिन्त खुवैलिद है. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that Mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat. Messiah, the son of Mary, was a prophet. Prophets have passed before him, and his mother was a pious woman. Then Allah subhanahu wa ta'ala is saying in verse number 76, قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Call those, Masih and uske maa ko bulao, call those you call besides Allah. Call Isa and his mother that you call besides Allah. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. So that they cannot make any dharra, any nuksan to you, or any naf'a, or any profit to you. नफ़े का भी मालिक नहीं है, नुकसान का भी मालिक नहीं. वल्लाहु वस्समीउल अलीम. अल्लाह तो सब सुनने वाला है, सब जानने वाला है. कुल तअबुदून मिन दुनिल्लाह मा ला यमलिकु लकुम धर्रा वला नफ़आ वल्लाहु वस्समीउल अलीम. बुलाओ मसीह और उसकी माँ को जो तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो. क्या तुम्हारे वो कोई काम आ सकते हैं? कुरान कोई नफ़े का मालिक है या फिर नुकसान का मालिक है? वल्लाहु वस्समीउल अलीम. अल्लाह तो सब सुनने वाला है, सब जानने वाला है. So नफ़आ and धर्रा are related to du'a, to calling, and anyone you call is min dunillah. That's very much clear. Now let's add two verses of the Quran that will conclude the argument of that you have to call to Allah subhanahu wa ta'ala alone. The first verse that will read is from Surah Al-Fatir, chapter 35, verse number 14, I guess. Yeah, verse number 14. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. And if you call upon them, anyone you're calling besides Allah. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. And if you call upon them, they cannot hear your calls. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. And if they were to hear, अगर वो सुन भी सकते, they could not respond to you. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Or they, on the day of judgment, they will disown your worship. कि तुम जो शिर्क करते थे, पुकारते थे उन लोगों को, ये they will disown you of them. ولا
وَلَا يُنَبِّئُكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ, اور اللہ تو سب سے بہتر خبر دینے والا ہے. So this is the thing, that if you call upon them, they cannot hear your calls, and if they were to hear your call, they could not respond to you. On the day of judgment, they will disown your worship, and Allah is the best of those who can refer to you, can give you khabar. Then I'll read another verse of Surah Ahqaf, chapter number 46, verse number 5 and 6. If you see, verse number 5 and 6. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له ومن أضل ممن يدعو من دون الله. And who could be more astray? اس سے بغبغت انسان کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے؟ ما لا يستجيب له, to those who cannot even respond. اس سے بغبغت انسان کون ہے جو ان لوگوں کو پکارتے ہیں من دون اللہ کے علاوہ, جو ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون, تب تک جب تک قیامت نہ آ جائے, and they are unaware of their calls, ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو پکار رہے ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ, اور جب ہم پورے ناس کو, انسانیت کو جمع کریں گے, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرُونَ. اور جب ہم سب کو جمع کریں گے, یہ جن کو پکارتے تھے یہ ان کے دشمن ہوں گے, and they will disown their worship, and they will disown their worship. So this is the same thing Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Fatir, chapter 35, and also in Surah Al-Ahqaf, chapter 46, verse number 5 and 6. So it's very much clear that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about these things. If you see Surah Anam, chapter 6, verse number 17, Allah subhanahu wa ta'ala says that if Allah touches you with some affliction, then who is there who can remove it for you? And if Allah gives you with something good, then Allah has power over all things. That's the shan of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala. And this is exactly the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It's in Tirmidhi hadith number 2516. Abdullah ibn Abbas radiallahu anh says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ایک بار مجھ سے کہا کہ اے میرے بیٹے, be mindful of the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah will protect you. Be mindful of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala and you will find Allah besides you. اور تم کو اگر کچھ چیز کی, اے میرے بیٹے, تمہیں اگر کچھ چیز کی ضرورت ہو تو تم اللہ سے مانگ لینا. یاد رکھنا اے بیٹے, اگر پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کو نہیں کر سکتے تب تک جب تک اللہ نہ مقرر کریے ہو. اور اگر پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے کو, تو وہ نہیں کر سکتے تب تک جب تک اللہ نہ مقرر کرتے. قلم اٹھ چکا ہے اور کاغذ سوکھ گئے ہیں. The pen has been lifted and the pages have been dried. So this is the famous hadith of pen has been lifted and pages have been dried. This is what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to say, and this is what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is trying to say. So it's a big fact that dua صرف اللہ سے, استعانت صرف اللہ سے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ماں سے بھی روٹی مانگتے ہیں, زندہ ماں سے روٹی مانگتے ہیں نا, مردہ مانگ سے تو نہیں مانگتے. اور روٹی, when your mother cooks for you, it is not, your mother is just 1% of the whole process. دانے کو پھار کے زمین پہ اگانے کو کہو نا, it's not possible. I'm not talking about the ecological thing. But if you see that the whole process belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is saying that no one can do any nafa or any dharra. اگر کھانے سے کچھ ہوتا تو کھانے کے بعد لوگ مرتے کیوں تھے, ہے نا. So there are several examples, but I'm not giving logical examples. I'm not giving logical reason. I'm giving you verses. I'm giving you references from the Quran and the Hadith. And not even you can ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is a famous hadith of Musnad Ahmad, hadith number 3247, that Abdullah ibn Abbas radiallahu anh says that ایک دفعہ ایک اصحاب آئے رسول اللہ کے پاس اور وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئتا, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو رسول اللہ جلال میں آ گئے. He got angry. رسول اللہ نے کہا, جعلتنی للہ عدلا, جعلتنی للہ عدلا, کیا تو مجھے اللہ کے برابر کر رہا ہے؟ Are you making me equal to Allah? But say, بلکہ کیا ہے, ما شاء اللہ وحدہ, صرف اللہ جو چاہے وہی. Mashiach of Allah belongs to Allah only. Mashiach belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasul could have said, yeah, could have نظر انداز کر دیتے, لیکن نہیں. جعلتنی للہ عدلا, کیا تو مجھے اللہ کے برابر کر رہا ہے؟ بلکہ سے ماشاء اللہ وحدہ, صرف اللہ جو چاہے وہی. And this is the thing that distinguishes us as the Jews and the Christians and Muslims. Why? Because they have made their
prophets go like different level. The Christians say that Isa, Jesus Christ, peace be upon him, is the Son of God. Nauzubillah. So when they say Son of God, we say that the litmus test is lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan. Allah begotten not, is begotten, there is nothing like unto him. So if you say from your masjid that नूरुम मिन नूरुल्लाह, अल्लाह के नूर से निकला हुआ एक नूर है मोहम्मद, तो हम भी कहेंगे लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह किसी से नहीं निकला है और अल्लाह से भी कुछ नहीं निकला है, और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा कुछ भी नहीं है. और ये बात है कि सही हदीस को पकड़ना बहुत ज़रूरी है. सही बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 3445, दैट उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देखना मेरी शान को उस तरह से बुलंद ना करना जिस तरह से ईसाइयों ने अपने नबी की शान को बुलंद की है. मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हदीस. देखना मेरी शान को उस तरह से बुलंद ना करना जिस तरह से ईसाइयों ने अपनी नबी की शान को बुलंद की है. मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसका बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना. दैट्स व्हाई वी से इन एवरी नमाज अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. अब्द भी है और रसूल भी है. दिस इज द थिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट, दैट वी आर ऑन हक because we are following the Quran and the Sunnah. We are not getting deviated. We are not making things up. We are sticking to the Quran and the Sunnah. That's what we make. You know, some people say, बाज़ लोग भी कहते हैं कि अच्छे लोगों को हम पुकारते, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा इंसान कौन हो सकता है? सबसे आला इंसान जो है पूरी कायनात में इमामुल अंबिया है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जो अव्वलीन है, जो आखिरीन है, वो इब्राहीम की दुआ है, वो मूसा की बिशारत है, वो ईसा की बिशारत है, वो अपनी माँ का वो ख्वाब है जिसने वो देखा था कि शाम में एक नूर आ जाएगा, कि ये तफसीलन एक ख्वाब दिखाई गई ना. बट वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो सबसे आला इंसान है. वो इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कह रहा है. और ये बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3806, और सही मुस्लिम में भी है, हदीस नंबर 2085. अम्मा जान आयशा सल्लल्लाहु अलैहा फरमाती है कि जब when there would be clouds and thunderstorm on the sky, the face of Rasulullah, the मुबारक face of Rasulullah would change. रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारक बदल जाते और वो घर से अंदर बाहर करते. जब बादल देखते, बादल गरजना और ये देखते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चेहरा चेंज हो जाते और वो घर के अंदर बाहर करते. और जब तक बारिश ना हो जाए, जब बारिश हो जाए तो आप सुकून इख्तियार कर लेते. तो एक दिन अम्मा जान आयशा सल्लल्लाहु अलैहा कहती है कि एक दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बारिश आते हैं या फिर जब बारिश का मौसम आते हैं तो लोग तो खुश होते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए आयशा, क्या गारंटी है कि मेरे लिए भी ये वो अजाब बन के नहीं आ रहा है जो अजाब अल्लाह ने कौम आद में दिया था. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अहकाफ चैप्टर 46 वर्स नंबर 24 की तिलावत की. जब ऐसे ही थंडरस्टॉर्म आ रहे थे तो कौम आद कह रहे थे ये तो हमारे लिए बारिश आ रही है. तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो अल्लाह की तरफ से अजाब है. तो रसूलुल्लाह कहते थे कि मैं इससे डरता हूं. तो सबसे आला इंसान जो है वो डर रहा है, और हमारे मौलवी जो है वो अल्लाह लिख रहा है हवा पे. अल्लाह, मैं देखा है, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखा है अल्लाह लिख रहा है, बादल आ रही है, बादल गरज रहे हैं, तो अल्लाह लिख रहे. तो सबसे आला इंसान, और आप कह रहे हैं कि नेक इंसान को पुकारो. नेक इंसान को कैसे पुकारे भाई? हमारे लिए तो हदीस में ये मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 1875 कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से कि जब भी तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुसीबत आती थी तो वो एक ही जुमला कहते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ओ हय्यु या क़य्यूम आई सीक योर मर्सी. सो अल्लाह के रसूल अल्लाह को पुकार रहे और आप किसी दूसरे के पीछे लगे हुए. वो एक वाक़या है ना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक दुआ की या फिर किसी मुरीद ने दुआ की, तो वहाँ पे बारिश हो रही है, आगे नहीं हो रही, पीछू नहीं हो रही है, दाएं नहीं हो रहे, बाएं नहीं हो रहे. तो ये वाक़या जो है ये बयान करने से पहले एक दफ़ा सोच तो लो ना, क्या आप बयान कर रहे हो. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे हैं कि कौमियात की तरह यहाँ पे अजाब नाजिल ना हो जाए, और अम्मा जान आयशा सल्लल्लाहु अलैहा से कह रही है, और आप कह रहे हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है. सो व्हाटएवर, लेट्स लीव दोज. बट द थिंग इज, यू नो, वी हैव टू बी वेरी मच conscious about these things, that the dua belongs to Allah subhanahu wa ta'ala alone, and dua means to call Allah subhanahu wa ta'ala alone from a perspective of seeking help. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. This is the litmus test of dua. And
if you see, the training of the ashabs were also the same. If you see, there is a muttafaqun wal hadith in Sahih Muslim, hadith number 6774. Abu Hurairah radiallahu anhu says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to me, Abu Hurairah said that Rasulullah said to me that अगर तुम्हें लगे कि कोई चीज़ तुम्हें नफ़ा पहुँचाएंगे, दुनिया भी कोई नफ़ा पहुँचाएंगे, तो खूब कोशिश करना, और अगर रिजल्ट तुम्हारे हक पे ना हो तो ये कहना कि अल्लाह ने मेरे लिए ये लिखा था. ये ना कहना कि अगर मैं ये करता तो वो होता, अगर मैं वो करता तो ये होता. ये अगर मगर जो है वो शैतान का दरवाज़ा खोल देती है. See how practical Rasulullah was, that if the result is not on your behalf, do not say that it was decreed by Allah subhanahu wa ta'ala. Do not say that if I had done that thing, that would have happened. If I had done that thing, this would have happened. This if only opens the door of the shaitan. یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. تو یہ اصحاب کی ٹریننگ تھی. تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث نمبر 4086, ایک بار 10 لوگوں کا ایک مجمع لے کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک 10 لوگوں کا ایک گروپ لے کے ایک جگہ پہ بھیج دیا. عاصم ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے. تو بنو لہیان مدینہ سے کچھ دور بنو لہیان ایک جگہ تھا جہاں پہ ان لوگوں پہ حملہ کیا گیا, اور ان میں سے 7 لوگوں کو شہید کر دیا گیا, اور ان میں سے 3 میں سے 2 کو بعد میں شہید کیا گیا, اور ایک کو بندی بنا لیا گیا. تو عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ, یہ بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر 4086 میں, کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے نبی کو یہ خبر کر دینا کہ ہمیں ایسے دھوکے سے شہید کیا جا رہا ہے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو دیکھ رہے نہیں, یا اللہ ہمارے نبی کو یہ خبر کر دینا کہ ہمیں دھوکے سے شہید کیا جائے. سیم الفاظ ایک دوسرے واقعے میں ملتا ہے. سورہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4917, انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ جو واقعہ نا, ایک دفعہ ایک بنو کے لوگ آ کے کہہ لے رہے رسول اللہ کو کہ ہمیں کچھ لوگ بھیجے کہ ہم کو قرآن سکھایا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو بھیج دیا. قاری از دا سنگولر فارم, قراء از دا پلورل فارم. سو 70 قراء کو بھیج دیا, 70 قراء. اور جب ان کو بھی شہید کیا گیا, جب وہاں پہ لے جا کے, یہ ایک سازش تھی, تو وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو شہید کیا گیا. تو وہ لوگ بھی, ان میں سے ایک نے یہ دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو یہ خبر کر دینا کہ ہمیں دھوکے سے شہید کیا جا رہا ہے, اور ہم ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی اور ہمارا رب ہم سے راضی. یہ الفاظ موجود ہے. اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ابھی آ کے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے ساتھیوں کے ساتھ یہ کیا گیا. So this is the thing that you ask Allah alone. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah chapter 2 verse number 153, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, asta'inu bis-sabri was-salati, seek help through patience and prayer. Inna Allaha ma'as-sabirin. Indeed Allah is with those who are patient. Ya ayyuhalladhina amanu, asta'inu bis-sabri was-salati, inna Allaha ma'as-sabirin. اے ایمان والو, اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور صلات سے, نماز سے. اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. So it doesn't mean I'll keep on asking Ya Salat Madad, Ya Sabr Madad. Don't go on literal meanings, the hakiki meanings. That is the asal is Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. These are the asals. These are the verses that you have to connect to fit with these verses. That is, you have to call Allah subhanahu wa ta'ala alone. Dharra, nafa'a, min dunillah, these are all connected. And that's what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to say, that you have to call me alone. Ujibu da'wata da'i idha da'an. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah is saying that I'm Qareeb, I'm near to you. And there is another verse that gives you exactly same thing. That's most of the Muslims, I think the Shafi'i school of thought most promotes this, but it's also in the Sahih Hadith. It's obviously in the Sahih Hadith. So that most of the people recites this as a thana in the Salah. Allah subhanahu wa ta'ala says that in Surah Al-An'am chapter 6 verse number 162 and 163. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Say, my prayer, my sacrifice, my life, and my death are all for Allah, the Lord of the worlds. La sharika lah, and I do not associate anyone with Him. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. And this is what I have been commanded. I am on the first to submit my will to Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہو کہ میرا نماز
میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اور میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ مجھ پہ حکم کیا گیا، امر کیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے ول کو سبمٹ کرنے والا مسلمان ہوں. So this is the thing that Allah subhanahu wa ta'ala is saying you that you have to be like this. اب آتا ہے اس ٹاپک کے اوپر جو ابھی میں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے کہ مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اگر ایک دفعہ ہو گئے، ایک دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا تو آپ شرک نہیں کر سکتے. شرک اب کر سکتا ہے. یہ علماء جو ٹکوسلا مچایا ہوا ہے نا کہ جو ایک دفعہ درود کلمہ پڑھ لے تو وہ شرک نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے رسول کا پیمان ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. لیٹس انالائز the concept then. There is a verse of Quran of Surah An'am chapter 6 verse number 82. Allah subhanahu wa ta'ala says, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. And do not make dhulm on you after you have received your iman or after you have gained your iman. ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہ کرنا. اب اس کی شرح میں اگر آپ دیکھیں، بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4629، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 327، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رسول اسلام کے جب یہ آیات نازل ہو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ظلم ہے ایمان لانے کے بعد، اس کی یہ کون سی مراد سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا کہ یہاں پہ جو ظلم ہے اس سے مراد اللہ شرک بتاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان چیپٹر 31 ورس نمبر 13 کی آیت کی تلاوت کی، جب نوح علیہ السلام اپنے اس مشرک بیٹے کو کہہ رہا تھا ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرک، جب نوح علیہ السلام سورہ لقمان چیپٹر 31 ورس نمبر 13 میں کہتے ہیں اپنے بیٹے کو ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہاں ظلم سے متعلق شرک ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ظلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ says that here means shirk. So if you are a kalima go, if you have recited the kalima, if you have the iman, it doesn't mean there is a categorization of, there is an authorization, authentication from Allah subhanahu wa ta'ala or Rasul that you cannot do shirk. You can do shirk after this because Allah subhanahu wa ta'ala is warning you, and Rasul himself did the commentary of the verse of the Quran, Surah Luqman chapter 30 verse number 13, inna shirka la dhulman azim, with the verse of alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. So this is the thing. On top of that, there is a muttafaqun alayhi hadith in Sahih Muslim, hadith number 2198, کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی جنازے پہ 40 ایسے انسان موجود ہو جو شرک نہ کرتا ہو، اللہ ان سب کی دعا اس میت کے حق میں قبول کر لے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان کی جنازے پہ یہودی اور نصرانی نہیں آتے ہیں نا، مسلمان ہی آتے ہیں. تو اللہ کے رسول تو یہ کہہ ہی رہے نا. اور وہ شفاعت والی جو حدیث ہے کہ میری جو شفاعت کا دعا ہے وہ اللہ قبول کر لے گا ہر اس بندے کے حق میں جو اس دنیا سے ایسی حالت میں رخصت ہوئی ہے کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو. سو مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں. Now coming to that hadith that the Ba'z ulamas claim, because I'm going to decentralize them, that the ulama say that this hadith talks about the following of the Yahudi and Nasrani in terms of other worldly things, not of the shirk. And the hadith is in Sahih Bukhari, is a muttafaqun alayhi hadith. Sahih Bukhari hadith number 3456, it's a very chronological order, 3456. And iske ek Turk Bukhari 7320 mein bhi mojood hai. So iska rawi hai Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Please note, because this is very also important. So Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu says that once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us that soon you will follow those who came before you, span by span, cubit by cubit, inch by inch, balisht by balisht, inch by inch. It is as though if they enter the hole of a sand lizard, you will also follow them to enter that. Then the Ashabs asked, do you mean by Yahudi or Nasrani, the Jews and the Christians? The Rasul said, who else? Now they say that this verse talks about following the Yahudi and Nasrani in terms of, لباس کے معاملے میں وہ کوٹ ٹائی پہنتے ہیں، ہم بھی کوٹ ٹائی پہنتے ہیں. دے فالوئنگ فیس بک، یوٹیوب اینڈ دوز تھنگس. یو آلسو فالوئنگ فیس بک، یوٹیوب اینڈ دے فالوئنگ دا اسپورٹس اینڈ دیز تھنگس. یو آر آلسو فالوئنگ دا اسپورٹس اینڈ دیز تھنگس. سو آر وی از رسول سیئنگ دس ایگزیکٹ تھنگ؟ لیٹس اینالائز. There is the
point, there is a place when this hadith was said, this saying was said by Rasulullah. It is not that Rasulullah said all by once or abruptly. There is a वाक्या, कौन सी जगह पे जा रहे थे, या फिर कौन सा वो हालात था जिस पर रसूलुल्लाह ने ये अल्फाज बयान किए. If you see hadith तिरमिदी, hadith number 2180, अबू वकीद अल-लईथी रदियल्लाहु अन्हु says कि हम हुनैन के जंग पे जा रहे थे, बीच में रसूलुल्लाह ने एक पड़ाव किया. उस जगह का नाम था ज़ात अनवात, और वहां पे एक दरख्त था, एक पेड़ था, उस पे मुश्रिकीन अरब अपने तलवार या फिर जो वेपन्स है वो टंगवा के रखते थे. ये वो सोचते थे कि यहां पे ऐसा करने से रहमत आता है. तो फिर हमने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी हमारे लिए एक ज़ात अनवात बनाए. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुबहान अल्लाह, यानी कि सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, कि अल्लाह तो इन सब से पाक है. सुबहान अल्लाह, अल्लाह इन सब से पाक है. सुबहान अल्लाह, तुम तो वही बात कर दी जो बात मूसा के लोगों ने मूसा को किया. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आराफ चैप्टर 7 वर्स नंबर 138 की तिलावत की, जहां पे मूसा के लोगों ने, जब मूसा अलैहि सल्लम अपने लोगों को लेकर नाइल रिवर में जा रहे थे, तो मूसा के लोगों ने कहा कि जब वो लोग एक जगह से पार हो रहे थे तो वहां पे कुछ लोग बुत बना के उसके ऊपर बैठ के कुछ करते थे. तो मूसा के लोगों ने कहा, ए मूसा हमें भी ऐसा बना दीजिए. तो मूसा ने कहा कि यू आर ऑल हिपोक्रिट्स. तो रसूल ने कहा तुम तो वैसी ही बात कर दी. तो दैट इज द thing that the hadith was revealed, and recited Rasulullah recited the verse of the Quran, Surah Araf chapter 7 verse number 138, to explain the fact. So see, then Rasulullah said that soon you will follow those who came before you. After saying this, तुम तो वही बात करते जो मूसा के लोगों ने मूसा को कहा. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आराफ चैप्टर 7 वर्स नंबर 138 की तिलावत की, और फिर रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि वेरी सून, बहुत जल्द तुम उन लोगों, तुम्हारे पिछले हुए लोगों को की तरह उनकी इताअत करोगे. As though you will follow them span by span, inch by inch, cubit by cubit. It is as though if they enter the hole of a sand lizard, you will also, बहुत छोटा hole होता है sand lizard का, you will also follow them there. Then the ashab says that इसका मुराद यहूदी और नसरानी है. तो रसूल ने कहा और कौन? और अबू ईसा जो इस तिरमिदी की हदीथ की तहकीक करते हैं, तो वो कहते हैं कि हसन, तो ये हदीस तो हसन सही है, और इसका जो रावी है अबू वकीद अल-लईथी रदियल्लाहु अन्हु, ये सेम अल्फाज है एक और रावी से, वो है अबू सईद अल-खुदरी रदियल्लाहु अन्हु, जो बुखारी में मौजूद है 3456, और ये अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से भी मौजूद है 7320 बुखारी में. तो देखिए ये जो जगह थी वो थी दात अनवात, और सेम चीज़ हो रही है मज़ार में. वो बांध के रखते हैं ना, और चादर उड़ाते, दरगाह में मुर्गा फाड़ते, मन्नत करते. तो सेम थिंग इज हैपनिंग, the same thing is happening, and the same thing happened in Dhat Anwat. The Rasulullah himself said the same thing, linking with the people of Musa when they asked Musa from Surah Araf chapter 7 verse number 130. This is the shara of the verse that Allah subhanahu wa ta'ala's Rasul sallallahu alaihi wasallam is himself doing the shara. वो खुद शरा कर रहे हैं इस आयत का कि ये तो इसका माना ये है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से शिर्क से, यही तो शिर्क है. आप अल्लाह के नाम का, आप वो ज़ात अनवात में वो मुश्रिकीन अरब ये सोचते थे कि अल्लाह का रहमत आता है. अल्लाह का रहमत ऐसे नहीं आता. अल्लाह का रहमत आता है नवाफिल से. जब आप नवाफिल अदा करते हैं तो अल्लाह का रहमत उससे आता है, नवाफिल से आता है. वो एक बहुत मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी में हदीस नंबर 6502. वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाया, ये कुदसी है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि I will declare war against that person who shows hostility to a past worshipper of mine. और मेरे बंदे मेरे करीब आते हैं जब वो मेरी इताअत करते हैं, मेरे की हुई बातें कमांडमेंट्स मानते हैं. और मेरे बंदे, अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे मेरे करीब और करीब आते हैं नवाफिल के ज़रिए, और वो नवाफिल अदा करते रहते हैं तब तक जब तक मैं उससे मोहब्बत ना कर लूँ. और जब मैं अपने बंदों से मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसका आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो चीज़ें पकड़ता है, मैं उसका टांग बन जाता हूँ जिससे वो चलता है. जब वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसको दे देता हूँ, जब वो मुझसे पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह दे देता हूँ. दिस इज़ हाउ यू अटेन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन. आप ऐसे जाते हैं ना, ऐसे नहीं कि आप सोचते हैं कि यहाँ पे अल्लाह का रहमत होता है. अल्लाह's रसूल is categorizing this thing of ज़ात अनवात, and this is what Rasulullah is linking, that you will follow the Jews and the Christians. अब जो यहूदी नसारा
کی عقیدے ہے آپ ان پہ ہی جا رہے, ہم لوگ ان پہ ہی جا رہے. سو دس از دا تھنگ دا واقعہ آف دا حدیث. اور یہ شرک کی جو بات ہے نا, یہ نبی کے جو شان کی بات ہے, یہ رسول اللہ کی وفات سے پہلے رسول اللہ ہمیں وارن کر کے گئے. اف یو سی صحیح مسلم حدیث نمبر 1181, اٹ سیز دیٹ ہماری دو اماں جان ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں حبشی گئے تھے, اور حبشی سے ابیسینیا, اور وہاں سے واپس آ کے رسول اللہ کے سامنے یہ دونوں کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ وہاں پہ ہم نے ایک ماریا نام کا چرچ دیکھا اور وہ بہت خوبصورت تھی, یہ تھا وہ تھا. تو رسول اللہ کے الفاظ نکل آئے. رسول اللہ نے کہا کہ یہ تو خرابی تھی ان میں, جب ان پہ کوئی نبی فوت ہو جاتے تھے تو وہ ان کے نبی کی قبر پہ نبی کے نام سے سجدہ گاہ بنا لیتے تھے, یہ تو خرابی تھی. اور یہی بات ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 1184. اما جان عائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ اپنے وفات سے چند دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شدید بیماری میں اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹاتے تھے اور ایک ہی جملہ کہتے تھے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودی اور نصارہ پہ, جب ان پہ کوئی نبی فوت ہو جاتے تھے تو وہ ان کے قبر کو مسجد بنا لیتے تھے, سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. They used to worship in his name. And if you see a further hadith in 1184 Sahih Muslim, Jundub رضی اللہ عنہ says that اپنے وفات سے 5 دن پہلے رسول اللہ نے یہ فرمایا, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودی اور نصارہ پہ, جب ان پہ کوئی نبی فوت ہو جاتے تو وہ ان کی نام کی مسجد سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. تو مجن عائشہ کا جو حدیث ہے 1184 میں, وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ 5 دن یا 6 دن پہلے کی ہے, اپنے وفات سے پہلے. اور اپنے وفات سے پہلے رسول اللہ یہی دعا کرتے تھے. یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 7352 اور یہ موطا بن مالک میں موجود ہے, بک نمبر 9 حدیث نمبر 88, کہ رسول اللہ اپنے وفات سے پہلے ایک ہی دعا کرتے تھے, اللہم لا تجعل قبری وثنا, اے اللہ میرے قبر کو وہ وطن, وہ بت نہ بننے دینا جس کی پوجا کی جائے. لعن اللہ القوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو اس قوم کے اوپر جو اپنے نبی کی فوت کے بعد اس کی قبر کو مسجد بنا دیتے تھے یا سجدہ گاہ بنا دیتے تھے. تو یہ الفاظ اللہم لا تجعل قبری وثنا, لا تجعل قبری وثنا, وطن مینس پوجنے والی چیز. اللہ کے رسول نے اپنے قبر کو وطن کہا, وہ قبر, وہ مبارک جگہ جو جنت کا ٹکڑا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں نہیں ہے لیکن جنت کا ٹکڑا تو ہمارے پاس ہے. تو رسول اللہ نے اس جنت کے ٹکڑوں بھی کہا اگر اس کو بھی پوجا جائے گا تو یہ بھی وطن ہے. اللہم لا تجعل قبری وثنا, لعن اللہ القوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اور یہی بات ہے نا, یہی دیٹ از دا پاور آف توحید, کہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی چھوٹی سی زندگی میں اتنا بڑا ہنگامہ مطلب ہمارے لیے تو اچھی بات ہے. دنیا کہتے ہیں نا پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو گیا. دیٹ از دا وٹ از دا پاور آف دیٹ. پیسہ, دولت, شہرت نہیں, پاور آف توحید, پاور آف ایمان. ہم کہتے ہیں نا اصحاب بہت سخت تھے. کون سے معاملے میں سخت تھے؟ یہ شرک کے معاملے میں سخت تھے. آپ کہتے ہیں کہ شرک کا اپنا کوئی آپ کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, شرک مسلمان کر ہی نہیں سکتے. یا تو رسول اللہ اپنے وفات سے پہلے کہہ رہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, وفات سے 5 دن پہلے. اور یہ حدیث مسلم صحیح مسلم 1184 میں اما جان عائشہ جو سلام اللہ علیہ کہتی ہے, اس کے بعد اما جان عائشہ کا قول ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے اور امام ابی شیبہ کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اما جان عائشہ کا قول ہے, کہ اما جان عائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے, ہم ان کی قبر کو عام لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے تھے. اچھا, یہ ڈر ان کو تھا جو سب سے اعلیٰ انسان, اعلیٰ وائف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کو تھا, ہمیں نہیں ہے. مولویوں کو نہیں ہے. تو the thing is you have to understand, open your mind. See the first khutbah جب رسول اللہ کی وفات ہوئی, اس دن بخاری حدیث نمبر 1241, ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, وہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, رسول اللہ کی مبارک سر پہ بوسہ دیا اور ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک خطبہ دیا. خطبے کا الفاظ سنیے. اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پہ کھڑے ہو کے پہلا خطبہ, آپ کی دنیا میں زندگی کی آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن میں جو پہلا خطبہ ان کے اصحاب میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا, وہ یہ تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. یہ دیکھیں, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا, تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتے تھے سمجھ لو کہ محمد مر چکے ہیں. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے سمجھ لو کہ اللہ زندہ ہے اور انہیں کبھی موت نہیں آ سکتی.
تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتے تھے، اس کا مطلب محمد کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، محمد کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اوبی اللہ اینڈ اوبی دی میسنجر. تو یہی بات ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم عبادت اور دعا صرف اللہ سے کر سکتے اور کسی سے نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں اس حدیث کے اوپر جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اس سے مراد ہے کہ مسلمان کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے. اگر یہ حدیث کام نہیں ہے تو یہ والا حدیث پہ آ جاتا ہے، اور یہ حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی، اور یہ احد کے شہداء کے اوپر جو حدیث ہے اس پہ ہے. اپنے وفات سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سال بعد احد کے شہداء کے اوپر ایک جنازہ کا نماز پڑھا، مغفرت کی دعا کرنے کے لیے گئے تھے. اور یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6590 ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5976 ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ احد کے شہداء کے اوپر مغفرت کی دعا کرنے کے لیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. اب وہ خطبے میں رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مطلع ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے خزانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑو گے. میں اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے دنیا کا خزانہ، میرے لیے دنیا کا خزانہ کھول دیے ہے، اور تم اس خزانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑو گے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے رسول اللہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مطلع ہو جائے گا، مطلب یہ مسلمان سے خطرہ نہیں ہے. نہیں. You go to the verse, you go to the explanation of Sahih Bukhari to Ibn Hajar Asqalani Fath al-Bari, or you go to the Sharh al-Muslim by Imam Nawawi fi Imam Nawawi fi Sharh al-Muslim. Exactly یہ الفاظ ہے کہ مسلمان کے گروہ میں سے نکلا ہے نا وہ جو حلولیہ تھے، جہیمیہ تھے، یہ مسلمان کے گروہ میں سے نکلا ہے نا. تو مسلمان کے گروہ میں سے شرک نہیں کر سکتا، یہ اس سے مراد، یہ حدیث اس سے مراد نہیں ہے. اس کا مطلب، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے جو گروہ ہے ان سے شرک نہیں ہو سکتا. یہ اصحاب کے بارے میں اسپیسیفک ہے، خاص دلیل ہے، یہ عام بات نہیں، یہ خاص بات ہے کہ مجھے تم سے، رسول اللہ جب فرما رہے بیان میں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مطلع ہو جاؤ گے. میں اپنی حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے میرے لیے دنیا کے خزانے کھول دیے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ تم اس خزانے کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ پڑو گے. تو یہی ہوا نا. آپ دیکھیں نا رسول اللہ کی بات صحیح نکلی. تو رسول اللہ کے بعد کوئی بھی اصحاب شرک نہیں کیے، مطلب کوئی بھی اصحاب، کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ الگ بات ہے، مطلب ایز اے ہول اصحاب کی جو گروپ تھی وہ شرک میں مطلع نہیں ہوئے، لیکن دنیا کے مال کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑے نا. جنگ جمل، عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت بغاوت ہوا، علی رضی اللہ عنہ کے وقت جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوا، جنگ نہروان ہوا. اس کے بعد تو واقعہ کربلا دماغی، مطلب وہ ایک الگ واقعہ ہے. تو یہ ہوا، مسلمان میں فرقے بن گئے، بہت سارے فرقے بن گئے. تو اس کے بعد جو جہیمیہ سیکٹ ہے، جو حلولیہ سیکٹ ہے، یہ سب تو مسلمان کے گروہ سے ہی نکلا نا. تو یہ بات ہے کہ یہ اصحاب کے بارے میں ہے خاص. یہ ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں، امام نووی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو مراد ہے کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے، مطلب یہ اصحاب کی بات ہے. اور یہ حدیث پہ اگر آپ غور کریں، یہ حوض کی حدیث ہے، یہ حوض کی حدیث ہے. جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ کانشیس کر رہے، Islam is saying that be conscious. I'm looking at my hawd and I can see that Allah has given me the treasures of the world and you are fighting with each other for the treasures of this world. اور اگر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 7050 اسی کی متعلق کہ میں حوض میں تمہارا انتظار کروں گا اور حوض میں میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میں انہیں اپنے حوض میں سے پانی پلانے لگوں گا، پھر میرے اصحاب اور میرے درمیان ایک دیوار آ جائے گی، پھر میں کہوں گا یا اصحابی یا اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہے. تو مجھے کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی، آپ کے وفات کے بعد ان لوگوں نے دین سے الٹے قدم پھیر لیے تھے. پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، دور کر دو ان کو میری نظر سے جو میرے بعد میرے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. سحقن سحقن لمن بدل بعدی، دور کر دو ان کو میری نظر سے جو میرے دین سے الٹے قدم پھیر لیے تھے. So this is talking to Rasulullah is saying to his ashabs کہ beware
I'm not scared that you will do shirk, but beware of fighting each other for the treasures, for the khazana of Allah, for the khazana of the world. दुनिया के मान के लिए एक दूसरे से लड़ ना जाना. अगर लड़ गए तो तुम्हारे साथ मेरे साथ यही हालत होगा कि तुम मेरे हौद में लाए जाओगे, मैं तुम्हें पानी पिलाने लगूंगा और दरमियान में एक दीवार आ जाएगी, और फिर मैं कहूँगा या असहाबी, तो मुझसे ये कहा जाए कि ये तो आपके दीन से उल्टा कदम फेर लिए थे और दीन में बिदअत जारी कर दी. तो फिर मैं कहूँगा अल्लाह रसूल इज warning them, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बअदी, दूर कर दो इनको मेरी नज़र से, सुहकन सुहकन लिमन बद्दल बअदी, दूर कर दो इनको मेरी नज़र से जो मेरे दिल में मेरे जाने के बाद बिदअत जारी कर दी थी. So Allah Rasulullah is saying this in at the time of the funeral prayer of Shuhada of Uhud. And ये जो बात है ना कि मेरे असहाब मुस्लिम उम्मत में एक ग्रो होगा, ये बात दुरुस्त है, ये कोई भी इनकार नहीं करता, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक नाम वाला हिज़्ब नहीं होगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सूरह अल-इमरान चैप्टर 3 वर्स 110, वलतकुम मिनकुम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजात लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह. You are the best of the people evolved from mankind. You are the best nation produced as an example for mankind. You enjoin the right, you forbid the wrong, and you believe in Allah. Then Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 104, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Let there be among you a hizb, a group of people inviting people to the whole of Islam, the al-khayr, enjoining the right, forbidding the wrong, and they are the ones who are the successful people. So Allah subhanahu wa ta'ala says there will be one group of people from the ummah, min, وَلْتَكُمْ min, from the ummah. That's what Rasulullah also said in Sahih Bukhari hadith number 7312 and Sahih Muslim hadith number 4955 कि मेरे उम्मत में एक ग्रोह हमेशा हक पे होंगे तब तक जब तक क़यामत ना आ जाए और कोई उनको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता. And the thing is, वो ग्रोह कौन होंगे? ये सुनन तिरमिज़ी, जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 2641 के रसूलुल्लाह कहते हैं कि मेरे पहले उम्मत में यानी कि बनी इसराइल में 72 फिरके हो गए थे और मेरे उम्मत में 73 फिरके होंगे और सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के. तो असहाब ने पूछा रसूलुल्लाह कौन है? तो रसूलुल्लाह कहते हैं मान अलैहि व असहाबी, जिस पे मैं और मेरे असहाब खड़े हुए हैं, यानी कि मेरा सुन्नत और मेरे असहाब जिस पे खड़े हुए हैं, मेरे खुलाफा, जैसे कि अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नति फी खुलाफा राशिदीन, मेरे सुन्नत और मेरे खुलाफा राशिदीन की सुन्नत. तो इस पे हम गौर करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सब फिरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, जो अल्लाह और उसके रसूल, तो अल्लाह के रसूल और उसके असहाब तो ग्रोह नहीं था, वो असल है. दैट्स द मेन. फिरका इज टूट के, फिरक जो टूट के आ जाते हैं उसको फिरका कहते हैं. जैसे मैं अपने माँ बाप का फिरका, असल है मेरे माँ बाप, हम मैं उनसे बना, मतलब उनसे मेरी जीन आई है, तो असल है माई पेरेंट्स, दैट्स व्हाई माई डीएनए मैचेस विद देम. सो असल है रसूल और उसकी असहाब, मा अना अलैहि व असहाबी. और जो फिरके बना लेते हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन सूरह अनाम चैप्टर 6 वर्स 159, इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ, बेशक जो कोई भी अपने दिन में फिरके बना लिया और ग्रोह में बांट गए, लस्ता मिनहुम फी शै, ए नबी आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है और अल्लाह उनसे पूछ लेगा वो दुनिया में क्या करतूत किया करते थे. तो ये बात है कि मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 399 कि मेरी पूरी उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं होंगी. तो हम ये मानते हैं, लेकिन ये शिर्क का सर्टिफिकेट नहीं है कि शिर्क नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का सर्टिफिकेट है कि पूरी उम्मत, अभी भी पूरी उम्मत एक जगह पे ये नहीं मानती है कि हम नबी को पुकार सकते हैं, नूरुम मिन नूरुल्लाह, ये अकीदा नहीं है, लेकिन पूरी उम्मत में ये अकीदा है कि हम अल्लाह को पुकारते हैं, रसूल को मानते हैं और उनके असहाब को मानते हैं. वो असहाब जिनसे साबित है वो अलग टॉपिक है असहाब पे, लेकिन यही बात है कि हम कहते हैं ना कि आप कुरान और हदीस को पकड़े, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ. यही बात है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुस्तदरक अल हकीम में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 318 के, और मुअत्ता बिन मालिक में मौजूद है कि हज्जतुल वदा के मौके पर रसूल ने फरमाया कि मैं अपने बाद तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ. मुअत्ता बिन मालिक में यह है कि मैं अपने बाद तुम्हें किताबुल्लाह छोड़ के जा रहा हूँ, और मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 318 कि रसूल फरमाते हैं कि मैं अपने बाद तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत. तो अब किताब को पकड़े और सुन्नत को पकड़े तो आप हिदायत पे होंगे. अब यही बात है, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है,
اوپر تل 4 حدیث 6225 سے لے کے 6228 6225 6226 6227 6228 4 ترک موجود ہے صحیح مسلم میں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے وفات سے 2 یا 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے سے مدینے جانے کے بیچ میں خوم نامی ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصب یعنی کہ موت کا فرشتہ مجھے ملنے کے لیے آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, تم اس کا تعلق اس کے ساتھ بناؤ. جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب 3 دفعہ فرمایا. پھر اسلام نے فرمایا دوسری بھاری چیز جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل البیت ہے. میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا, ان کا ہاتھ پکڑ کے سورہ احزاب چیپٹر 30 ورس نمبر 6 کی آیت کا ترجمہ خود کی, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنوں کی جان سے بھی بڑھ کے حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیوی امت کی مائیں ہے. تو رسول نے فرمایا کیا میں نبی تم سب پہ اپنے جان سے بھی زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ میں تمہارا اولا نہیں ہوں؟ مولانا نبی اولا بالمؤمنین اولا نہیں ہوں؟ سب نے فرمایا بلا یا رسول اللہ, کوئی شک نہیں رسول اللہ. پھر اسلام نے ایسی حالت میں علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, پھر جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. تو یہ بات ہے کہ آپ قرآن کو پکڑے, سنت کو پکڑے اور اہل بیت کو پکڑے تو آپ ہدایت پہ ہوں گے, آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن شرک سے متعلق آپ کو یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس سے بچے. دعا belongs to اللہ. میں وہی پہ واپس آؤں گا. اما یجیب المضطر اذا دعا, بتاؤ کون ہے جو پریشان اور مشکل سے گھرے ہوئے انسان کی فریاد کو سنتا ہے. ویکشف السوء, اور اس سے اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور اس کو دنیا میں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ, ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت کرتے ہو. تو you have to call Allah subhanahu wa ta'ala alone. You have to ask Allah subhanahu wa ta'ala for help. Dua, isti'anat from the Quran and the Sunnah. It is established the fact that you go to Allah close using the nawafils. You ask ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salati inna Allaha ma'as sabirin, اور ایک دوسرے کے ساتھ دے. سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس نمبر 2 اللہ کہتے ہیں کہ پرہیزگاری اور اچھائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی میں الگ رہو. وتعاونوا على الاثم والبر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, اچھائی اور تقوی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی میں الگ رہو. So that is the thing that you have to say. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. To you we ask for help and to you we worship. To you we worship and to you we ask for help. So ہم نہ عیسیٰ کو پکارتے, نہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں, نہ رسول اللہ کو پکارتے ہیں. یہ تو نبی ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا رسول ہے. ان کی شان کو اس طرح سے رکھنا ہے جس طرح سے ان لوگوں نے ہمیں کہا ہے, اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. ہمیں اس طرح سے قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا ہے, اور اس طرح سے ہی قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, obey Allah and obey the messenger. That's all I have wanted to say for today. I hope I have made something clear, and if you have any questions you can ask me, and I have tried to make it as evidential as possible because I don't rely on logics, on arguments regarding the fact of concerning Allah and His Rasul, and these have to be totally evidential, and I have given the evidences. You can cross-check them, you can ask and refute me anytime if you want. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.